دماغ کی طاقت کے لیے دس از کوائٹ گڈ. سو 7 گرام جو ہے برمی بوٹی, 1 گرام کالی مرچ اور 10 بادام کے دانے, یہ تقریباً آدھا گلاس آپ کو چاہیے پانی. اس میں تینوں چیزیں بلینڈر میں ڈال کے آپ انہیں گرائنڈ کر لیں, اچھی طرح گرائنڈ کریں, تقریباً 10-15 منٹ گرائنڈ کرنا پڑے گا چونکہ بریک ڈاؤن ہونی ضروری ہے. اس کے بعد سے کپڑے میں جو ہے آپ فلٹر کر لیں, اور جو پانی نکلے گا, جو دودھ نکلے گا, اس میں شکر ملا کے تو آپ محفوظ کر لیں, فریج میں رکھ لیں اگر رکھنا ہے آپ نے تو. 1 ٹیبل اسپون ہر روز ناشتے سے پہلے, فینٹاسٹک چیز ہے اگر آپ یوز کرنا چاہیں. اس کے علاوہ جو میرا فیوریٹ ہے, 1 چھوٹا چمچ کشمش, 3 عدد بادام, یہ اچھی طرح آپ چبا کے کھا لیں, اور جو پانی ہے ناشتے سے پہلے کھا لیں, اور جو پانی ہے جس میں بھگویا یہ اوپر پی لیں. یہ تو آسان بھی بہت ہے, یہ بہت آسان ہے, بہت اسی لیے پسندیدہ نہیں پسندیدہ اس طرح کہ یہ پرسنل ایکسپیرینس میں ہے, میں نے خود کافی عرصہ استعمال کیا. اچھا, گرائنڈر کے حوالے سے آپ سے ایک بات پوچھ لوں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو چیز گرائنڈ ہو جاتی ہے وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی, حکمت کے حوالے سے. رومینہ سوال بعد میں نہ پوچھیں, کالر کو شامل گرائنڈر شنڈر سے جو چیز گرائنڈر بھی اتنے افیکٹو ہوتے ہیں جتنے وہ مینول چیز ہوا کرتی تھی پہلے, یہ سنتے ہیں. اس میں جہاں تک ہم بات کرتے ہیں نا, دعا سازی کی بات کرتے ہیں, اس میں چند چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بظاہر سمپل ہیں لیکن انہیں گرائنڈ کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ جیسے سوکھا دھنیا ہے, اسے گرائنڈ کرنا از ویری ویری ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے, بادام ہے, خشخاش ہوتی ہے, خشخاش ہے, تیل چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارا تو obviously ہمارا تو کیا کہتے ہیں سسٹم ڈفرینٹ ہے. جو بات آپ کر رہی ہیں کہ لوہے کا بلیڈ ہو یا پیسل موٹر کی بات کر رہی ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو بہتر پستی ہیں. اگر آپ ڈرائی کریں نا تو زیادہ بریک ڈاؤن بہتر ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ہیں جیسے یہ دھنیا وغیرہ جو تیل چھوڑ دیتی ہیں, انہیں جو ہے تیز اسپیڈ پہ کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے گرائنڈر وغیرہ ٹھیک رہتا ہے. اگر آپ نے کوئی بھی جتنی بھی چیزیں ہم بتاتے ہیں, اگر آپ نے کوئی دوائی بنانی ہے تو آلریڈی جو پاؤڈر کی چیزیں ملتی ہیں, جیسے کالی مرچ کا پاؤڈر ملتا ہے, دارچینی کا پاؤڈر ملتا ہے, کوشش کریں کہ اگر تھوڑی محنت کر کے خود کر لیں تو وہ بہتر ہے. وہ بہتر کیونکہ جب بھی آپ کسی کو گرائنڈ کرتے ہیں تو اس کی جو افادیت ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے, اس کے جو اثرات ہیں وہ کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اگر آپ کوئی چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بر وقت ایسے ضرورت پڑے تو آپ جو ہے انہیں گرائنڈ کر لیں. اور چونکہ یہ جو پاؤڈر کی ہوتی ہیں یہ سال 1.5 سال 2 سال پہلے 6 مہینے پہلے, تو ان کی جو افادیت ہے, جو آئلز وغیرہ ہوتے ہیں, جو اثر ہوتے ہیں وہ کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. مطلب ایک عام سی بات ہے, جب اگر ہم مرچ, یہ کالی مرچ کا پاؤڈر دیکھیں اور خود فوراً پیسیں تو کتنا اسمیل کا فرق ہوتا ہے. وہ ظاہر ہے پھر ایفیکٹ بھی زیادہ اس کا ہوتا ہے, آئل زیادہ ہوتا ہے, آئل زیادہ ہوتا ہے. یہ سب پیسنا آنا چاہیے انسان. ہاں جی صحیح ہے. اچھا, ٹوٹ کے ختم نہیں, آپ پلیز. نہیں وہی میں پوچھنا چاہتا. اب دیکھیے بہت دفعہ ڈاکٹر صاحب, یہ حکیم صاحب بات تھی کہ بہت بیگس لگے ہوتے ہیں, یورین کی آپ نے بات کی تھی خاص کیس میرے سامنے بھی ہے. اب مطلب یہ کہ پریشر بھی آ رہا ہے, فیل بھی سب کچھ کر رہے ہیں, سینسز کام بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ بیٹھ بھی گئے ہیں لیکن وہ جو کنسنٹریشن ہے دماغ سے وہ نیچے اپنے آپ کو فیل نہیں کروا سک رہے ہیں یا وہ پریشر نہیں دے سک رہے ہیں, تو وہ بھی کیا اسی پرابلم کے شکار ہیں؟ جی بالکل, یہ بہت خوبصورت سی کنڈیشن ہے, آئیڈینٹیکل کنڈیشن ہے. اس میں ہو یہ رہا ہے بیسکلی کہ مریض جو اسے حاجت ہے کہ میں نے پیشاب کرنا ہے, باتھ روم تک چلے بھی گئے ہیں, بیٹھ بھی گئے ہیں, اب آخری چیز رہ گئی ہے کہ اب بیٹھ گئے ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دماغ جو حکم دیتا ہے آپ کو, جو مسل ہے کہ اب ریلیکس ہو جاؤ پیشاب کر لو, وہ نہیں حکم آ رہا. حالانکہ وہ ٹرائی کر رہے ہیں لیکن دماغ کے جس حصے میں وہ حکم ہے اسٹور, وہ آگے نہیں آ رہا ہے کہ اسے کریں. اور اس طرح میں نے لوگ دیکھے ہیں جو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں, دن میں 10 دفعہ ٹوائلٹ جاتے ہوں کہ جو ٹانگیں ہیں پھول کی اتنی ہو جاتی ہیں. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. تو یہ ان کے بہت ایکسٹریم کنڈیشن ہے. اور اگین ڈپریشن کے بھی مریض جو ہیں کئی میں نے دیکھے ہیں اس قسم کی کنڈیشن. یہ بھی ایمنیزیا ہی ہے. یہ بھی ایمنیزیا ہی ہے, نسیان ہی ہے. تو نسیان ہی ہے, لیکن یہ کہ اگین ڈپریشن یا ڈیمینشیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ یہ اس میں بھی یہ کیفیت دیکھی جاتی ہے مریضوں میں. تو یہ ہے, اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے, لیکن یہ کہ اس کی جو کافی ڈسٹربنگ, ہمارے لیے بھی بہت ڈسٹربنگ ہوتی ہے کہ ایک بزرگ ہے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ میں کوئی بزرگ دیکھتا ہوں, فرض کریں کوئی بہت بزرگ ہیں تو وہ ٹرالی گھیس کے اپنی کسی کی شاپنگ لے کے جا رہے ہیں, چلا نہیں جا رہا, تو میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں, میں سوچتا ہوں کہ ایک وقت پہ ان پہ بھی جوانی آئی تھی, بالکل صحیح, بڑے اکڑ کے چلے ہوں گے, دیکھیں اب یہ دیکھیے
ہاں جی وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. اچھا آپ ٹوٹکے بتا رہے ہیں, ایک بات بتائیے جو کہ آپ نے شروع میں کہی کہ ہم لوگ اور بہت سے لوگ دماغ کا استعمال نہیں کرتے, یہ پزلز کو حل کرنا, یہ ایکٹیویٹ کرنا دماغ کو, یہ بھی ٹوٹکا ہی ہے. تو کیا کرنا چاہیے روٹین روزمرہ کی لائف میں کہ اپنے دماغ سے کام لیا جائے؟ جی بالکل روبینہ, آئی تھنک کہ دماغ جو ہے, to be very honest with you, and again میں ریسرچ کا بہت مطالعہ کرتا ہوں, آئی تھنک کہ دماغ کا جو ہے I don't think even 10% بھی ہم استعمال کر رہے ہیں. یعنی اتنی کیپیسٹی ہے اس میں, اور اسے ٹیپ ان کرنا, اس کیپیسٹی کو جو ہے یوز کرنا یا یوٹیلائز کرنا انسان کو ابھی نہیں آ رہا. سو جو بھی ہم کر رہے ہیں 8-10% اگر ہم یوز کر رہے ہیں تو اٹس ناٹ ویری انف. تو یہ کہ اگین یہ جو سینسز ہیں, چونکہ اس میں یہ کہ دماغ کا جو فنکشنز ہیں 100% تو ابھی ہمیں کسی کو سمجھ ہی نہیں ہے. تو یہ کہ آگے جا کے انشاءاللہ ریسرچ ہو رہی ہے, اس میں ہم کریں گے, تب دنیا ایڈوانس پتہ نہیں کتنی ہو جائے گی. بالکل ایبسولوٹلی. جیسے اب حالیہ ریسرچ آئی ہے, جب ہمیں اکثر کیا کہتے ہیں قد بڑھانے کے لیے لوگ فون کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں, لیکن ریسرچ سے ثابت ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو بچے جو ہیں ان کے قد پہلے زمانے سے یعنی ایون 30-40 ایئرس سے بچوں کے قد جو ہے کافی بڑھ رہے ہیں. اینڈ اگین وی ڈونٹ نو کہ وائی دیٹس ہیپننگ, اور ہر کوئی جو اپنی تھیریز پیش کر رہے ہیں اینڈ نوبڈی ریئلی نوز کہ وائی اٹس ہیپننگ. حالانکہ ڈائٹ دیکھیں تو پروگریسولی اگر ہم دیکھیں تو ڈائٹ برسٹ ہو رہی ہے بچوں کی کمپیئر ٹو سے 30 ایئرس اگو. دودھ دہی کا استعمال بہت کم ہو رہا ہے, لیکن ڈسپائٹ دیٹ ان کی قد کیوں بڑھ رہے ہیں. اب وہ جینیٹک کیا ڈفرینسز آ رہے ہیں, ہو سکتا ہے another 50 ایئرس میں جا کے ہمیں معلوم پڑے. تو یہ ریسرچ اس میں بھی ہو رہی ہے. اور ڈیلی روٹین لائف میں اگر اسپورٹس کا استعمال کیا جائے وہ بھی بہت بہترین ہے. جی بالکل. میں اکثر مجھے ہنسی آتی جب لوگ کہتے ہیں نا فشنگ کی بات کرتے ہیں کہ فشنگ از اے اسپورٹ, اینڈ آئی تھنک ہاؤ کین اٹ بی اے اسپورٹ کہ آپ سارا دن بیٹھے ہوئے ہیں, بارش ہو رہی ہے, چھتری آپ کے اوپر ہے اور آپ لائن پھینکی ہوئی مچھلی پکڑنے کے لیے, یہ اسپورٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن اٹ از اے اسپورٹ, جو کھیلتے ہیں انہیں اسپورٹ لگتی ہے. ٹھیک ہے, بٹ ایون فشنگ اگر آپ دیکھیں کنسنٹریشن ہے. سو مین چیز یہ کہ اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے, آپ پوری طرح کانسنٹریٹ کر رہے ہیں, پوری اپنی مینٹل جو انرجیز ہیں وہ سرو کریں. اینڈ اگین ٹرائی اینڈ لرن. آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از لرن. صحیح ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ پروگرام کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے, تو ایک طرح سے سمری بتا دیتے ہیں اس پروگرام کی اپنے ناظرین کو, تاکہ بالکل سمری بتا دیتے ہیں. اور آپ نے لرننگ کی اسٹریٹجی کے بارے میں آپ نے سوال پوچھا تھا, وہ جی بالکل ویکینڈ پہ سرجری ہوتی ہے. بالکل ہاں جی بالکل. آپ نے ایک سوال پوچھا تھا, نسیان کے پرابلم یہ شروع ہو چکا ہے, اور مجھے ہوپ ہے جی نیکسٹ ویک کے لیے روزمیری ٹی بھیج دیجیے گا. جی روزمیری ٹی ہوگی, پلس میرے لیے امبرینا جوس ہوگا. امبرینا پہ واپس پہنچ جائے. ناظرین میں نے تقریباً 10-15 منٹ پہلے بات ہوئی تھی پروگرام شروع ہونے سے کہ ہماری لرننگ کی اسٹریٹجی کیسی جا رہی ہے. جی بالکل. تو وہ دیکھیں ابھی بھول کے بالکل وہاں پہ جی ابھی بھی اپوائنٹمنٹ ہیں, اور آپ وہاں پہ اپوائنٹمنٹ ابھی بھی لے سکتے ہیں. ویکینڈ کی سمری میں پیش کر دوں, پھر آپ پرائم میں نمبر دے دیں. ناظرین آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ نسیان کے بارے میں تھا, ایمنیشیا. کبھی کبھی کوئی چیز آپ نے رکھ دی, بھول گئے, تو یہ خاصا نارمل ہے. لیکن اگر آپ کو یہ پرابلم جو ہے مشکل جو ہے ہر روز ہو رہی ہے, تو جیسے فرض کریں جاننے والے ہیں ان کا آپ نام بھول جائیں, کافی عرصے کے بعد ملے ہیں, تو یہ کون صاحب ہے. تو آئی تھنک یہ مسئلہ ہے. یا میں نے ایک کنڈیشن دیکھی ہے جہاں پہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں, آپ گاڑی چلا کے جا رہے ہیں, تو اب موٹر وے پہ پہنچے ہیں یا راستے میں پہنچے ہیں, اب یاد نہیں کہ کہاں جانا ہے, کس کے گھر جانا ہے, گاڑی کس طرف جانی چاہیے. یہ شدید ایگزامپلس ہیں, لیکن یہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, جو دیکھا گیا ہے. تو یہ کنڈیشن جو ہے اسے جو ہے ایمنیشیا کہتے ہیں, نسیان کہتے ہیں. اور جو ٹپس آپ کو دیے گئے ہیں اور جو غذائی ٹوٹکے وغیرہ بتائے گئے ہیں, ان پہ آپ عمل کر کے آپ ان سے مستفید ہو سکتے ہیں. دیگر اگر آپ اس کا بر وقت علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ علاج ضرور کروائیں, اور علاج پر حق ہے, بے شک شفا من جانب اللہ.